السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا جو سچا واقعہ ہے اس کا عنوان ہے باپ کی دعا سے بیٹا اونچے رتبے پر پہنچ گیا۔ ہاں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت ہی تیزی سے کام کرتی ہے۔ یہ اس آدمی کا تذکرہ ہے جس کی روزمرہ کی زندگی عیش و عشرت سے بالکل خالی تھی۔ وہ معاشی تنگی کا شکار رہتا تھا۔ وہ دن میں جو کچھ بھی کماتا اپنے بوڑھے والد کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اس کا معمول تھا کہ دن میں کام کی تلاش میں نکل جاتا اور جو کچھ بھی آمدنی ہوتی لے کر گھر واپس آ جاتا اور اپنے بوڑھے والد کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیتا۔ اس کے خیال کے مطابق اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے روپے اپنے والد کی طرف بڑھاتا تو اسے لینے کے لیے لامحالہ والد کا ہاتھ بھی آگے بڑھتا۔ اس لیے وہ والد کے ہاتھ کا اپنی طرف بڑھنا اپنے والد کی شان میں گستاخی سمجھتا تھا۔ دراصل وہ یہ سب کچھ اپنے بوڑھے والد کے احترام و اکرام میں کرتا تھا۔ وہ جب بھی والد کے سامنے اپنی آمدنی لا کر رکھتا، والد کی زبان سے یہ دعا نکلتی: الہ العالمین، میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ بیٹے کی عمر کوئی 20 سال ہو چکی تھی۔ وہ رات دن محنت و مشقت کے ذریعے حصول رزق کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کام سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اتفاق سے اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہو گئی۔ عالم دین اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ شہر کے لوگ فتوے کے لیے انہی عالم کی طرف رخ کرتے تھے کیونکہ انہیں علم فتوے میں کمال حاصل تھا۔ عالم دین نے نوجوان سے دریافت کیا: ان دنوں تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا: حصول رزق کے لیے کوشاں ہوں۔ عالم دین نے فرمایا: کیا تم تعلیم و تعلم کے لیے ہفتے میں ایک دن مجھے دے سکتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا: یقیناً میں ہفتے میں ایک دن آپ کو دے سکتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تعلیم و تعلم سے مجھے دلی سکون ملے گا۔ نوجوان نے عالم دین کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار حاضر ہونا شروع کر دیا اور کسب فیض کرنے لگا۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ وہ نوجوان ایک محنتی اور ذہین طالب علم کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک عرصے تک وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ علم کے حصول کا شیدائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت پڑھنے میں گزرتا تھا۔ قرآن کریم سے اسے خصوصی شغف تھا۔ وہ بتدریج علم حاصل کرتا چلا گیا۔ پہلے اس نے BA کیا اور پھر MA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے والد کی دعائیں اس کے رب نے سن لی تھی۔ اب اس کی آخری منزل PhD تھی۔ اس نے اپنے مقالے کا موضوع سوچنا شروع کیا۔ اسے اپنے والد کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے۔ پھر اس نے قرآن کریم کی تفسیر کو اپنے مقالے کے لیے منتخب کیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس نے یونیورسٹی کے حکام کو اپنا تھیسس پیش کر دیا۔ طالب علم کے لیے وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جب اس کا حتمی امتحان ہوتا ہے۔ جیوری کے ارکان بیٹھتے ہیں۔ طالب علم گویا کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اسے سوال و جواب ہوتے ہوئے بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ ارکان دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج اس نوجوان کو بھی اس کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی مکالمے کے حال میں پہنچ گیا۔ اس کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ ارکان تشریف لائے۔ اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیوری کے ارکان میں وہ شخصیت بھی شامل تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسے علم کے حصول کی طرف توجہ دلائی تھی اور وہ اس کے اولین اساتذہ میں سے تھے۔ ارکان نے اپنی نشستیں سنبھالی۔ عموماً طالب علم سے لمبی بحث ہوتی ہے۔ وہ کئی گلاس پانی پی جاتا ہے، مگر یہ کیا؟ اس کے استاد اٹھے۔ انہوں نے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنے مایہ ناز شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں شروع دن سے اس نوجوان میں علم کا شوق دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے قرآن کریم کی تفسیر پر اپنا مقالہ لکھا ہے۔ میں اسے بغیر نقد و نظر PhD کی ڈگری دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم سب کو اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ نوجوان نے اپنے استاد کا فیصلہ سنا تو بے اختیار رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔
اللہ رب العزت کے حضور شکرانے اور عجز کے آنسو تھے۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہ اس کے والد گرامی کی دعائیں تھیں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں۔ استاد نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم تو آپ کو عزت و تکریم کر رہے ہیں، کیا یہ وقت رونے کا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، اس وقت مجھے اپنے مرحوم والد کی دعا یاد آ رہی ہے جو وہ بارہا میرے لیے کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی، الہ العالمین میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے قرآن کریم کے علم کی بدولت اسے اس قدر عظیم مقام و مرتبے پر فیض فرما دیا۔